چنانچہ آپ اگر غور کریں تو اللہ نے اپنے سب مقربین کو آزمایا۔ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ نے ان کو بھی آزمایا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں، اور وہ 100% کامیاب ہو گئے۔ اب ان باتوں میں کیا آزمایا؟ ایک تو اللہ نے امتحان لیا کہ اپنی فیملی کو چھوڑ آئیے مکہ مکرمہ، رہنے والے تھے عراق کے، اور اپنی بیوی اور چھوٹے دودھ پیتے بچے کو ساتھ لیا اور عراق سے چل کر مکہ مکرمہ بیت اللہ کے پاس پہنچے، اور بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ نہ کوئی ہوٹل ہے، نہ کوئی عمارت ہے، نہ کوئی بندہ ہے جو ان کی مہمان نوازی کر سکے یا ان کو کمپنی دے سکے۔ ایک بیابان سی جگہ ہے جہاں پانی بھی نہیں۔ اب تھوڑا سا سامان باقی تھا۔ جب بیوی بچے کو چھوڑ کے آ گئے تو دل میں محبت تو بہرحال ایک فطری چیز ہے نا۔ پہاڑ کی دوسری سائڈ پر آئے تو وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگے، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرما لی، مگر بڑی قربانی تھی۔ ہم لوگ دوسرے شہر میں ہونا اور گھر میں بیوی بچے محفوظ ہوتے ہیں اور بند کمرے کے اندر ہوتے ہیں اور کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہوتی ہے، پھر بھی دل میں فکر ہوتی ہے جی گھر میں کوئی نہیں ہے، فکر رہتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دل دیکھیے، ایک ویرانے میں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے آ گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑا امتحان لیا۔ وہ امتحان کیا تھا کہ جب اسماعیل علیہ السلام بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے، جس کو 5-6 سال کی عمر کہتے ہیں، جب بچہ دوڑتا بھاگتا ہے، اس عمر میں بچہ زیادہ پیارا لگتا ہے کیونکہ معصوم بھی ہوتا ہے، باتیں بھی کرتا ہے، محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، تو دل کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ اپنے اس بچے کو میرے نام پر قربان کر دیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اسماعیل علیہ السلام کو بتا دیا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، اور انبیاء کے خواب چونکہ سچے ہوتے ہیں، یہ بتانا مقصد تھا کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پہ قربان کروں۔ ہمارے ہاں بچے کو کانٹا چبھ جاتا ہے نا، تو سچی بات ہے تکلیف ہمیں ہو رہی ہوتی ہے کہ بچے کو تو یہ تکلیف کیوں پہنچی، اس محبت کی وجہ سے دل میں ہے ان کے لیے۔ اور وہاں ابراہیم علیہ السلام کو خود حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح فرما دیجیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتا دیا کہ اے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹے بتا تیرا کیا معاملہ ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ نہیں پوچھا کہ اگر تو چاہتا ہے قربان کرنا تو میں کروں گا، اگر نہیں چاہتا تو میں نہیں کروں گا، نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اس لیے پوچھی کہ بیٹے اگر تو بھی چاہتا ہے قربان ہونا تو میں ماننے والوں جیسا سلوک کروں گا، اور اگر تو چاہتا ہے قربان نہ ہونا تو میں نہ ماننے والوں جیسا سلوک کروں گا، تجھے اللہ کے نام پہ قربان میں نے ضرور کر رہا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ نہا دھو لو، میں نے آج ایک بڑے سے تمہاری ملاقات کروانی ہے۔ چنانچہ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلا دیا، اچھے کپڑے پہنا دیے، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ چل پڑے کہ میں بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ جب راستے میں تھے تو شیطان نے ابراہیم علیہ السلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ والد ہیں، آپ اپنے بیٹے کو قتل نہ کیجئے ورنہ پوری دنیا میں اس کا ڈھنڈورا پٹے گا کہ ایک باپ نے ظلم کیا اور بیٹے کو ذبح کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیسے ڈھنڈورا پھٹے گا؟ شیطان بدبخت نے دلیل دی کہ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا
اور اس کا تذکرہ اللہ نے فرما دیا، اور پوری انسانیت کو اس کا پتہ چلا کہ ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بدبخت، اللہ تجھے غارت کرے، بھائی نے بھائی کو نفسانی خواہش کی وجہ سے قتل کیا تھا، میں اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ اس کے ساتھ منطبق نہیں ہوتا، تو شیطان کا داؤ نہیں چل سکا۔ پھر اس نے سوچا کہ چلو میں بی بی ہاجرہ کو ورغلاتا ہوں، ان کے پاس آیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے میاں اپنے بیٹے کو کیوں لے گئے؟ کسی بڑے کی ملاقات کے لیے؟ کہتے ہیں نہیں، وہ تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا کم وقت، کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو اس وقت شیطان نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہوا ہے۔ تو بی بی ہاجرہ کی ایمانی کیفیت دیکھیے کہ فوراً کہنے لگیں اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو پھر اللہ میرے بیٹے کی قربانی کو قبول فرما لے۔ وہ جو ماں کے اوپر اٹیک کرنا چاہتا تھا نا کہ محبت کی وجہ سے شاید وہ آڑ بن جائے گی، وہ بھی نہ بن سکی۔ اب شیطان نے سوچا کہ میں اسماعیل علیہ السلام پر حملہ کرتا ہوں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام تو بچے تھے، ان کے پاس آیا ایک بوڑھے کی شکل میں۔ تجھے پتہ ہے کہ تمہارے والد تجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ان کا میرے والد مجھے کسی بڑے کی ملاقات کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ نہیں، تمہارے والد تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ کیا کوئی والد اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا ہاں انہیں اللہ کا حکم ہوا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو میں اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تینوں حملے ناکام۔ شریعت نے اس کی یاد میں مینا کے اندر 3 جگہیں بنا دیں، ایک چھوٹا شیطان، ایک درمیانہ شیطان، ایک بڑا شیطان۔ یہ ہمارے لیے رکھے ہوئے الفاظ ہیں۔ حقیقت میں ان 3 واقعات کو یاد کر رہے ہیں کہ جو شیطان نے 3 شخصیتوں پر حملہ کیا تھا، مگر اس کا حملہ ناکام ہوا اور اللہ سے محبت کرنے والے لوگ جیت گئے، اور اللہ کا محبت جو تھی وہ کامیاب کر گئی ان کو۔ چنانچہ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ایک درے کے اندر پہنچے۔ درہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے پہاڑ آ رہے ہوں اور ایک جگہ پر آ کر مل جائیں اور درمیان میں چھوٹا سا راستہ ہو۔ جب اس درے سے گزرے تو آگے کھلی جگہ تھی۔ اب کھلی جگہ کو دیکھ کر اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا ابا جان آپ فرما رہے تھے میں بڑے کی ملاقات کے لیے لے کے جا رہا ہوں، میری بڑے سے ملاقات کب ہوگی؟ اس وقت پہ ابراہیم علیہ السلام نے بات کھول دی کہ بیٹے مجھے حکم ہوا تھا تجھے ذبح کرنے کا، تو میں تو تجھے ذبح کروں گا تاکہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا یا ابتف ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پر اسماعیل علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ ابا جان آپ ایسا کیجئے، ایک تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے تاکہ اگر آپ مجھے ذبح کریں اور میرا جسم تڑپنے لگے تو آپ اس کو نہ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں کمزوری نہیں آنی چاہیے، جب آپ نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ مجھے ذبح کر دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے آپ اس طرح لٹائیں کہ میرا چہرہ آپ کے سامنے نہ ہو، جس چہرے کو آپ محبت کی نظر سے دیکھتے رہے ہیں وہ چہرہ سامنے ہوگا تو پھر چھری چلانا مشکل ہو جائے گا، تو مجھے اس طرح لٹائیے کہ میرا چہرہ دوسری طرف ہو اور آپ پیچھے سے چھری چلائیں۔ اور تیسرا یہ کہ چھری کو تیز کر لیجئے تاکہ چھری دیر نہ لگائے ذبح کرنے میں۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے ایک چوتھی بات بھی کہی، ابا جان میری ایک اور تمنا بھی ہے، جب آپ مجھے ذبح کر لیں تو میرے کپڑے جو خون آلود ہو جائیں
وہ لے جا کے میری امی کو دکھا دیجئے تاکہ امی بھی دیکھ لے کہ میرا بیٹا اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو تو محفوظ فرما لیا اور ان کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیجا جو قربان ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کی یاد کو آنے والی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ کی خشیت اتنی ہے، عظمت اتنی ہے کہ اگر صرف لما سے خطاب کر دیا تو شاید دل برداشت ہی نہیں کر سکے گا، اس لیے اللہ نے فوراً پہلے یا بعد میں مغفرت کا اعلان بھی کر دیا کہ محبوب یہ نہ سوچنا کہ میں ناراض ہوں، میں ناراض نہیں ہوں۔ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ تو دیکھا مغفرت کی ساتھ خوشخبری بھی دے دی، اور کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا عفا اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ تو یا پہلے مغفرت کا اعلان یا بعد میں مغفرت کا اعلان، تاکہ میرے محبوب کے دل کو تسلی رہے کہ اللہ تعالیٰ تربیت کے لیے لما کا لفظ استعمال تو کر رہے ہیں مگر ناراض نہیں ہیں۔ اب یہ تربیت اللہ نے اپنے خلیل کی بھی کی، ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اللہ نے تعریفیں کی ہیں، اتنی اللہ نے تعریفیں کی ہیں کہ خلت کا حق ادا کر دیا۔ ہم لوگوں کو حکم ہے کہ جو بندہ قیامت کے دن قلب سلیم لائے گا وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ خوش نصیب ہیں جن کو دنیا میں اللہ فرماتے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، یعنی اس آیت کو پڑھتے ہیں نا تو دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے شان دی، دنیا میں اللہ ان کے قلب کو قلب سلیم فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جس سے میرے ساتھ وفا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ابراہیم علیہ السلام نے بندگی کا حق ادا کیا ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جس سے میرے ساتھ وفا کر دی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پر مختلف امتحان آئے، ان کی تفسیر سورہ برات کی آیت میں ہے التائبون العابدون الحامدون، اور دوسری سورہ احزاب میں ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اور تیسرا سورہ مؤمنون کی آیت میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ لیکن اگر ہم کٹ دی سٹوری شارٹ، معاملے کو مختصر کریں تو ابراہیم علیہ السلام پر 3 امتحان بڑے آئے۔ پہلا انعام کہ ان کو دین متین کی تبلیغ کا حکم ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے، اپنی قوم سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ اب عجیب معاملہ تھا، چچا جو باپ بنا ہوا تھا آزر، وہ بت فروش تھا، یعنی بت بناتا ہی نہیں تھا، بت بنا کے بیچتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اس کے گھر میں رہ رہے تھے۔ اب وہ بندہ جو بت فروش ہے، اس کو بتوں کے خلاف کوئی بات کرنا کتنا مشکل کام ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے ٹھوس بات کی، مگر بات کرتے ہوئے جو ادب کا مقام تھا اس کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ بات کی یا ابتی، اے میرے ابا جان،
یہ یا ابتی کا لفظ بتا رہا ہے کہ واقعی بیٹے کو باپ کے ساتھ جو محبت کا اظہار کرنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بھی حق ادا کر دیا، مگر محبت میں آ کے بندہ بات ڈھیلی کر جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بات بڑی ٹھوس کی، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اب بات کتنی پتھر کی طرح ٹھوس ہے، لیکن کر پیار کے انداز میں رہے ہیں۔ چنانچہ باپ نے گھر سے نکال دیا کہ تم میرے گھر میں رہتا ہے اور میرے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، نکل جا گھر سے۔ اب ایک نوجوان بچے کے لیے گھر سے نکال دیا جانا یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہوتی۔ جائیں تو کہاں جائیں، کہیں تو کس سے کہیں، مانگیں تو کس سے مانگیں۔ خیر ابراہیم علیہ السلام نے گھر تو چھوڑ دیا، مگر اب قوم کی باری تھی، تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنی قوم کو بھی کسی طرح تلقین کروں کہ وہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں۔ چنانچہ ایک میلہ لگتا تھا، قوم اس میلے میں جاتی تھی 3 دن کے لیے۔ تو قوم نے ان کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ بھی چلیں۔ انہوں نے جواب میں کہہ دیا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ ایک بیماری ہوتی ہے جسمانی، ایک ہوتی ہے روحانی۔ تو اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو دلی تکلیف تھی ان کی بت پرستی کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو سقیم کہہ دیا۔ قوم چلی گئی، پیچھے ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں آئے جہاں بت رکھے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے کلہاڑا لیا، فجعلہم جزازا الا کبیرا، سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے ایک بڑے بت کے، اور وہ کلہاڑا جو تھا وہ بڑے بت کے کندھے پہ لٹکا دیا۔ اب قوم جب میلے سے واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ جس کو وہ خدا مانتے تھے، جن سے وہ مرادیں مانگتے تھے، ان کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ کسی نے کہا انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا، اسی نے کیا ہوگا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ وقت کا بادشاہ جو خود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ اب اس نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایسے مسکت جواب دیے کہ وہ بیچارہ چپ ہو گیا۔ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ ایک بے گناہ بندے کو موت کی سزا دلوا دی، اور ایک بندہ جس کو سزائے موت ملی تھی اس کو معاف کر دیا، کہنے لگا دیکھو اس کو میں نے مار دیا، اس کو میں نے زندہ کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلنا، یہ ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر تو مبہوت ہو کے رہ گیا، لاجواب ہو کے رہ گیا۔ اب جب بندہ لاجواب ہو جاتا ہے نا تو پھر تشدد پہ اتر آتا ہے۔ چنانچہ اس کے پاس جواب تو تھا کوئی نہیں، اس نے اپنی قوم سے پوچھا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ قوم نے کہا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ عقل کے ایسے اندھے تھے کہ جن معبودوں سے مدد مانگتے تھے کہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ خیر
نمرود نے اعلان کر دیا کہ اتنے دنوں کے بعد ہم ان کو آگ میں جلائیں گے اور اس کے لیے لوگ لکڑیاں اکٹھی کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس وقت کی عورتیں منتیں مانتی تھیں، میرا بیٹا بیمار ہے، اگر صحت یاب ہو گیا میں ابراہیم کی چتا میں 2 من لکڑیاں ڈالوں گی، 5 من لکڑیاں ڈالوں گی، 10 من لکڑیاں ڈالوں گی۔ یوں لکڑیوں کا ایک انبار لگ گیا، پہاڑ بن گیا۔ اب ان لکڑیوں کو آگ لگانی تھی، آگ تو لگا دی مگر آگ اتنی زیادہ تھی کہ کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح ڈالیں؟ نمرود نے ان کو ایک جھولے میں بٹھایا کہ ہم ان کو جھولا جھلائیں گے اور یہ جب جھولا آگ کے پاس جائے گا نا تو ہم اس کو کھول دیں گے اور یہ آگ کے اندر جا کے گریں گے۔ اب اندازہ لگائیے کہ آگ کا پہاڑ آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں اور ان کی حمایت میں کوئی بات کرنے والا ایک بھی بندہ موجود نہیں ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پہ توکل کی اور اس کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب ان کو جھولے میں بٹھایا گیا ہوگا ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ مجھے آگ میں پھینکا جائے گا اور چند منٹ کے اندر میں آگ سے جل کے کباب بن جاؤں گا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب جھولے کو جھلا دیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے فرشتے ہیں اور ان کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ انبیاء کی اور مومنوں کی دنیا میں مدد فرماتے ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ آپ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی مدد کروں؟ اللہ نے فرمایا ہاں، اگر وہ مدد قبول کرتا ہے تو تم ان کی مدد کرو۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے ایسے پر عطا فرمائے ہیں کہ وہ اڑتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ کہ اگر بارش کا قطرہ زمین سے ایک بالش اوپر ہو تو بارش کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے وہ سدرۃ المنتہا سے زمین پر آ کر پھر واپس جا سکتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا اللہ کا حاجہ کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ اب بتائیں کہ بندے کو جھلا دیا گیا، سامنے آگ ہے، چند لمحوں کی بات ہے اور اس وقت ایک فرشتہ آ کے پوچھتا ہے جی آپ کی میں مدد کر سکتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حسبی ان سؤالی علمہ بحالی، کہ جو اللہ کو معلوم ہے کہ میں کس حال میں ہوں، یہ بات مجھے تم سے سوال کرنے سے روک رہی ہے۔ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اس لیے کہ میرے اللہ کو معلوم ہے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات کی کہ اگر میرا اللہ راضی ہے کہ میں آگ میں جل جاؤں تو میں اس پہ راضی ہوں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی انکار کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ارادہ کیا ابراہیم کی مدد کا، قلنا ہم نے کہا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی سلامتی والی ہو جا۔ مفسرین نے لکھا کہ اگر اللہ فرماتے کہ ٹھنڈی ہو جا تو آگ برف کی طرح ٹھنڈی ہوتی اور ابراہیم علیہ السلام فریز ہو جاتے۔ اللہ نے 2 لفظ استعمال کیے، بردم و سلامہ، سلامتی والی، چنانچہ اللہ نے آگ کو ایئر کنڈیشن بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلام ظاہر میں تو آگ میں گرے اور اللہ نے وہاں ان کو اس طرح رکھا جس طرح کوئی ایئر کنڈیشن میں رہتا ہے۔ اب جتنے دن اللہ نے چاہا 40 دن یا جو بھی تھا ابراہیم السلام آگ میں رہے اور ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا اور بالآخر ان کو خیریت کے ساتھ آگ سے نکال لیا گیا۔
دوسرا ان کے اوپر جو امتحان آیا وہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو لے کر تم شام جاؤ۔ ان کی بیوی سارہ ان کا نام تھا، ان کو لے کر وہ شام کی طرف چلے۔ راستے میں ایک بدبخت بادشاہ تھا، اس نے اپنی پولیس کو حکم دیا ہوا تھا کہ تم جہاں کہیں کسی خوبصورت عورت کو دیکھو تو مجھے اطلاع دو، میں اس عورت کو پکڑوا لوں گا اور اس کے ساتھ منہ کالا کروں گا۔ چنانچہ پولیس نے اس کو اطلاع دی کہ ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، عورت بہت خوبصورت ہے۔ اس نے بیوی سارہ کو پکڑا لیا۔ اب تنہائی میں جب وہ چاہتا تھا کہ بیوی سارہ کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فالے ڈال دیا اور اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ اس سے بادشاہ پریشان ہو گیا، تو بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا ہاجرہ، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے معافی بھی مانگی اور اپنی بیٹی ان کو باندی کے طور پہ خدمت کے لیے پیش بھی کر دی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن پہنچے۔ اب وطن پہنچ کے ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اللہ نے ان کو اولاد عطا فرما دی۔ بی بی ہاجرہ کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اسماعیل، اسما کا مطلب ہوتا ہے سن اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ، تو اسماعیل کا مطلب سن میرے اللہ۔ اب چھوٹا بچہ کتنا معصوم ہوتا ہے اور کتنا پیارا ہوتا ہے، ماں باپ کی تو جان اس میں اٹکی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ تکلیف میں ہونا تو اس کے رونے پہ ماں باپ روتے ہیں اور اس کے ہنسنے سے ماں باپ ہنستے ہیں، اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ اب اس چھوٹے سے بچے کو اور اس کی والدہ کو اللہ نے حکم دیا، اے میرے ابراہیم ان کو جا کے ایک ویرانے کے اندر چھوڑ کے آؤ، ایک ایسی جگہ بوادن غیر ذی زرع، جہاں پہ نہ درخت ہے نہ کھیتی ہے، کوئی سائے کی چیز ہی نہیں، ان کو وہاں چھوڑ کے آؤ۔ اب آپ بتائیے کہ بیوی کو اور معصوم بچے کو ایسے ویرانے میں چھوڑ کے آنا کوئی چھوٹا امتحان تو نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے گھر والے اپنے گھر میں ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم باہر کہیں نکلتے ہیں نا تو فکر رہتی ہے کہ اللہ خیر رکھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو تو حکم ہوا ویرانے میں چھوڑ کے آؤ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو بچے کو ساتھ لیا اور شام سے وہ چل پڑے مکہ مکرمہ کی طرف۔ اس وقت اس جگہ پر پانی نہیں تھا، جس کی وجہ سے بالکل سبزے کا نام و نشان نہیں تھا۔ جب پانی نہ ہو تو سبزہ کہاں سے ہو؟ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لائے اور انہوں نے لا کر یہاں چھوڑ دیا۔ اب جب چھوڑ کے وہ جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے پوچھا آپ ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ابراہیم السلام چپ رہے۔ پھر دوبارہ پوچھا کہ مجھے اور میرے بیٹے کو اس ویرانے میں جنگل میں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ابراہیم السلام پھر چپ رہے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کا انداز بدلا اور یہ پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا کہ ہاں۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا اگر اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ پر یہ اعتماد اور توکل ہمارے گھر کی ہر عورت کو نصیب ہو جائے، ہر مرد کو نصیب ہو جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر ذرا آگے گئے، مگر دل تو دکھی تھا۔ اللہ کا حکم تو پورا کر دیا تھا، مگر دل تو غمزدہ تھا نا کہ بیوی اور بیٹے کو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ بندہ نہ پرندہ، پتہ نہیں کوئی درندہ آئے اور دونوں کو نقصان پہنچا جائے تو کیا ہوگا۔
چنانچہ تھوڑا دور جا کے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنے اولاد کو آپ کے مقدس گھر کے پاس جو غیر ذی زرع ہے چھوڑ دیا ہے، آباد کر دیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے تاکہ وہ دین کا کام کر سکیں۔ لوگوں کے دل متوجہ ہوں گے تو دائی دین کا کام کر سکتے ہیں نا۔ وارزقہم من الثمرات، اور اے اللہ ان کو کھانے کو پھل عطا فرما۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ظاہر میں وہاں پر تو کوئی نہ درخت ہے نہ کوئی کھیتی ہے، اور ابراہیم السلام کھانے کے لیے پھل مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان کو کھانے کو پھل عطا فرما، اس لیے کہ ان کا یقین کامل تھا اور وہ جانتے تھے کہ اللہ جو چاہے جہاں سے چاہے وہ نکال سکتا ہے، اس کو پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا قبولیت کا بھی تذکرہ کر دیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ میرا گھر وہ جگہ ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا پھل یہاں پہ پہنچتا ہے۔ آج آپ مکہ مکرمہ جائیں آپ کو ہر چیز کا پھل ملے گا، سرد ملکوں کے پھل، گرم ملکوں کے پھل، ہر موسم کے پھل وہاں ملتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کا پھل اس کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی ہے۔ ہر بندہ تڑپتا ہے میں اپنے بچے کو مکہ مکرمہ بھیجنا چاہتا ہوں، میں مدینہ طیبہ بھیجنا چاہتا ہوں، اللہ نے سب ثمرات وہاں پہنچا دیے۔ خیر ابراہیم علیہ السلام تو واپس آ گئے، اب پیچھے بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا۔ اب عورت کا دودھ تو ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے، تو بچہ روتا تھا اور وہاں پہ نہ پینے کے لیے دودھ تھا نہ پینے کے لیے پانی تھا۔ اب آپ بتائیں بچہ پیاسا ہو، معصوم ہو، چھوٹا ہو اور وہ رو رہا ہو تو ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ تو بی بی ہاجرہ بہت پریشان، سوچنے لگی کہ میں جا کے ذرا دیکھوں تو صحیح، شاید کہیں درخت نظر آ جائیں اور پانی کی کوئی امید نظر آ جائے۔ چنانچہ دو پہاڑی چوٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا صفا اور دوسری کا نام تھا مروہ۔ انہوں نے بچے کو لٹایا اور صفا کے اوپر چڑھ گئیں، مگر وہ جگہ ایسی تھی جہاں سے وہ ادھر ادھر درختوں کو بھی دیکھ رہی تھیں اور نظر بچے پہ بھی تھی کہ کوئی درندہ آ کے بچے کو نقصان نہ پہنچا جائے۔ بچے کا نظر میں رہنا بھی ضروری تھا۔ پھر سوچا کہ یہاں سے تو کچھ نظر نہیں آتا، چلو میں دوسری چوٹی پہ جاتی ہوں۔ اب دوسری چوٹی پہ وہ چل پڑی، مگر راستے میں ایسی جگہ آئی جہاں پر وہ اپنے بچے کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اب وہ جو جگہ آئی تو بی بی ہاجرہ بھاگ پڑی۔ اللہ کو اپنی بندی کا یہ بھاگنا پسند آ گیا، اور انہوں نے جو صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے، اللہ نے اس کو حج اور عمرے کی عبادت کا حصہ بنا دیا۔ پھر بی بی ہاجرہ نے دیکھا کہ کچھ پرندے ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کے پاس اتر رہے ہیں، تو وہ حیران ہوئی کہ پرندے کیسے اتر رہے ہیں۔ جب آ کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ اب پانی نیچے سے آ رہا تھا اور پھیل رہا تھا، تو بی بی ہاجرہ نے چند پتھر ارد گرد رکھے اور اس کو کہا زمزم۔ زمزم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ یہ زمزم کا چشمہ تھا جو جاری ہو گیا۔ اب وہاں پانی ملنے لگا۔ جب پانی ملنے لگا تو بی بی ہاجرہ نے وہاں قیام کر لیا۔ ایک قبیلہ تھا بنو جرہم، وہ قریب رہتا تھا، پانی کی وجہ سے وہ بھی بہت خوش ہو گئے، بلکہ اب قافلے جو آتے جاتے تھے نا شام کی طرف،
وہ یہاں آ کر رکتے تھے اور یہاں پانی پیتے تھے، پانی سے نہاتے تھے اور سیراب ہوتے تھے۔ تو یہاں پر ایک بستی بننے لگ گئی، اس کا نام مکہ مکرمہ پڑ گیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، تعمیر نو۔ یہ بیت اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کی بنیادیں تو تھیں، لیکن عمارت بوسیدہ ہو کے گر گئی تھی۔ تو اللہ نے حکم دیا، اے میرے خلیل میرے گھر کو بناؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا، معمار کعبہ بنے۔ قرآن مجید میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے۔ اب ہم تو بنیاد کھڑی کر کے خوش ہو جاتے ہیں، جی ادارہ بن گیا، عمارت کھڑی ہو گئی، مگر اصلی بات آگے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا تقبل منا، اے اللہ اس کو ہم سے قبول کر لیجئے۔ اصل چیز قبولیت ہے، اگر قبولیت نہ ہوگی تو ادارے بنانے کا کیا فائدہ۔ پھر انہوں نے دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں بھی مسلمان بنا دے۔ مسلمان سے مراد تسلیم کرنے والا، بات ماننے والا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ماننے والوں کی جماعت کر دے۔ یہ فرق ہوتا ہے، دنیا دار اولاد کے لیے اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، اور اللہ والے اولاد کے لیے اللہ سے آخرت مانگتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میری آنے والی اولاد میں اپنے فرمان بردار بندوں کی ایک جماعت بنا دے۔ اور اے اللہ ہمیں حج کے ارکان سکھا دیجئے، مناسک سکھا دیجئے۔ اور اے اللہ گھر تو میں نے بنا دیا، اس کو آباد کرنے والے کو بھیج دیجئے۔ مدرسہ میں نے بنا دیا، پڑھانے والے کو بھیج دیجئے۔ عبادت خانہ میں نے بنا دیا، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عجیب دعا مانگی۔ جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو اجرت مانگتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درہم اور دینار نہیں مانگے، دنیا کا مال نہیں مانگا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے آمنہ کا لال عطا کر دیجئے۔ اب اندازہ لگائیے، جس جگہ پر دعا ہوئی اس کا نام ہے بیت اللہ، اور دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ، اور آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ، اور جن کے لیے دعا مانگی ان کا نام تھا محمد الرسول اللہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کے دنیا میں آیا ہوں۔ پھر ایک تیسرا امتحان بھی آیا، وہ امتحان اس سے بھی زیادہ مشکل تھا کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 12-13 سال ہوئی تو اللہ نے خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اپنے بیٹے کو میرے نام پہ ذبح کرو۔ اب جس بیٹے کا کانٹا چبھنا باپ سے برداشت نہیں ہوتا، اس بیٹے کو ذبح کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، انہوں نے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کہا، یا بنی انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری،
تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کیا تھا کہ تو مانتا ہے تو میں ذبح کروں گا، نہیں مانتا تو میں نہیں کروں گا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے پوچھا تھا بیٹا مجھے تیرے ذہن کا پتہ چل جائے، اگر تو مانتا ہے تو ماننے والوں جیسا سلوک کروں گا، اور اگر نہیں مانتا تو نہ ماننے والا سلوک کروں گا، مگر میں نے تجھے اللہ کے نام پہ ذبح ضرور کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کر لی، اسماعیل علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ چھری تیز ہو رہی ہے، مگر ان کے دل میں بھی اللہ کی محبت بہت تھی، وہ بھی تڑپ رہے تھے کہ جان تو دینی ہے، اللہ کے